بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں آج معیار صوم کا 21واں درس ہے، اور یہ آج اس کا آخری حصہ ہے اور آخری درس ہے. اس سے قبل معیار اول اور معیار دوم کی تشریح اور اس کی تفصیلات گزشتہ دروس میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آج معیار صوم کی 21ویں اور آخری قسط ہے، جس میں ہم گانا اور آلات موسیقی کے متعلق کچھ اور مزید تفصیلات آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. میرا عزیزوں اور دوستوں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، جس کا کہ پورا نام نامی ہے معیار السلوک و دافع الاوہام والشکوک، اس کتاب میں آخر کے اندر کتاب کی تکمیل کے بعد جد امجد صاحب کتاب مصنف کتاب حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے ایک بڑے مجدد اور صاحب نسبت بزرگ تھے، ان کی تصنیف کردہ کتابوں میں ایک کتاب یہ معیار السلوک بھی ہے، جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. یہ معیار السلوک جب مکمل ہو گئی تو حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے سالکین کے لیے، طالبان حق کے لیے 49 معیار تحریر فرمائے، اور یہ یقیناً اللہ نے آپ کے قلب میں القاء فرمایا کہ ایک ضمیمے کی شکل میں یہ 49 معیار آپ نے اس کتاب سے وابستہ کیے، اور اس کے بعد یہ کتاب اختتام پذیر ہوئی. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، ابھی ہم نے اس کتاب کے مشکل مباحث
شروع نہیں کیے ہیں۔ اس میں تذکرہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا گزشتہ ہفتوں میں پورا ہوا، اور اکابرین کے تذکرے اور ان کی مجالس کے ذکر کے ضمن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا سلسلہ اور آپ کے مواعظ کا سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کتاب کی تصنیف کے بعد جب قلمی نسخہ آپ نے جب مکمل کر لیا اپنی دست مبارک سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایثار ثواب کر کے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرمایا۔ تو آپ خواب میں آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار مبارک دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کتاب کی ورق گردانی فرما رہے ہیں، اور آپ کے چہرے پر بشاشت اور خوشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ سمجھا کہ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جب اس کی کتابت مکمل ہو گئی، پھر دوبارہ آپ نے ایثار ثواب کیا اور رجوع کیا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی طرف۔ ایثار ثواب کرنے کے بعد میں پھر آپ کو زیارت ہوئی، اور اس زیارت سے آپ نے یہ دل میں یقین بٹھا لیا کہ انشاءاللہ خلائق کو اس کتاب سے فائدہ ہوگا۔ میں یہ بات ضمناً عرض کر دوں کہ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب فتوح الحرمین فی مبشرات رسول الثقلین کے اندر ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار عالی میں حج کے موقع پر حاضری سے قبل مجھ کو 140 مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت مبارکہ سے مشرف فرمایا گیا، اور جب حج مبارکہ کے موقع پر، جو کہ آپ کا سفر تقریباً 3.5 ماہ کا تھا، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا سفر ملا کر، تو اس دوران آپ فرماتے ہیں کہ شاید ہی کوئی بد نصیب دن ایسا ہوگا جب کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت مبارکہ سے مشرف نہ فرمایا گیا ہو، اور کبھی کبھی تو 1 مرتبہ سے زائد ایک دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان لعین پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات حرام فرما دی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبیہ اختیار کر سکے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ حضور ہی کی زیارت مبارکہ ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارتوں کی روشنی میں اور اس ذات گرامی کے اخلاص کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کتاب میں اور اس کی کتاب کے علاوہ ان کی تمام تحریروں کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، اور بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی نصیب فرمائی ہے۔ غافل ذاکر بن گئے اور ذاکر اللہ والے بن گئے، نہ معلوم کتنے سیاہ دلوں کو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائی اور وہ اللہ کے مقرب بندے بن گئے۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ سامعین کو بھی اپنے بندگان خاص میں شامل فرما لے، اور ان اکابرین کی نسبت باطنی ہماری طرف، آپ کی طرف، ہماری نسلوں کی طرف، آپ کی نسلوں کی طرف اور پوری امت مسلمہ کی طرف منتقل فرما دیں۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو مختلف ابواب کے درس معیار السلوک کے سلسلے میں شروع کیے، اس میں سے ایک درس معیار کے اوپر بھی تھا، اور یہ درس 6 جون 2020 کو شروع ہوا تھا، اور آج دسمبر کا مہینہ ہے اور تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور ان 6 ماہ کے اندر صرف 3 معیار مکمل ہوئے ہیں۔ گویا کہ 3 معیارات کی تشریح اور ان کی تفصیل اور اس کے اسرار و رموز جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے اندر ہماری رسائی عطا فرمائی ہم کو، اور ہمارے ساتھیوں کو رسائی عطا فرمائی، میں ان تمام ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا اور ہماری علمی اور قلمی مدد کی۔ اور اسی طریقے سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ذات گرامی جس کی طرف یہ کتاب منسوب ہے، کتنا خزانہ اس کے اندر موجود ہے کہ صرف ایک صفحہ اس کی تشریح میں آج تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں، اور ابھی 49 معیارات میں سے صرف 3 معیار آج مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے معیار 4 یعنی 4تھے معیار پر گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان اکابرین کی تحریروں سے اور ان کی نسبت سے جو ہم تشریح کر رہے ہیں اور جو ہم آپ حضرات کے سامنے ان کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں، خواہ وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہوں یا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، یا اکابرین کے اقوال اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار کی روشنی میں ہوں، اور ہمارے اکابرین متبعین شریعت، ائمہ کرام اور اولیاء صادقین کی تحریروں کی شکل میں ہوں۔ اللہ ہم کو ان سے مستفید فرمائے اور ہمارے قلوب کی سیاہی کو دور فرما کر ہمارے اور آپ کے قلوب کو روشن منور فرما دیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آج چونکہ تیسرا معیار مکمل ہو رہا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ میں تینوں معیار کو جو کہ 6 مہینے میں مکمل ہونے جا رہے ہیں میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ معیار اول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خواب یا کشف یا الہام یا آواز غیب ہو اس کو قرآن و حدیث سے مطابق کرنا چاہیے۔ اگر مطابق ہو تو قابل ماننے کے ہے اور عمل کرنے کے ہے، اور اگر خلاف ہو تو چھوڑ دینے کے قابل ہیں۔ پھر آپ خود ایک شعر تحریر فرماتے ہیں، شاہد و رہبر یہ دونوں ہیں تیرے، مونس و غمخوار دونوں ہیں تیرے، شاہد و رہبر ہیں قرآن و حدیث، چھوڑا جس نے وہ ہوا بے شک خبیث۔ پھر معیار دوم کے اندر یعنی دوسرے معیار میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس میں اور بے سر و سامانی میں قناعت و توکل دل میں ہو، اور محبت خدا میں وجد و تواجد جوش و خروش ہو تو یہ قابل اعتبار ہے اور لائق شکر ہے۔ اور اگر بحالت مرغن کھانے کے اور مال و اسباب موجود ہونے کے قناعت و توکل معلوم ہو یا وجد و تواجد تو یہ نفس کا دھوکہ ہے اور ذاتی خیال ہے۔ پھر حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ اسی معیار کی تشریح میں خود شعر میں اپنے شعر میں یہ بیان فرماتے ہیں،
نفس کے دھوکے بہت تاریک ہیں، راستے اس کے بہت تاریک ہیں۔ مشعل قول ائمہ طریق سامنے رکھ تا نہ ہوئے تو غریق۔ اب معیار سرم، جس کی کہ آج آخری قسط ہے، 21ویں قسط ہے، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک قاری خوش الہان پڑھے، یا بلا مضامیر بڈھا یا جوان حمد و نعت میں اشعار پڑھے، اور اس سے وجد تواجد یا دل کو راحت نہ ہو، اور عورت یا امرت کے اشعار پڑھنے یا مضامیر یعنی موسیقی کی آواز کے ساتھ کسی کو حال طاری ہو تو جان لو کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے۔ پھر حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ خود یہاں خود اپنا تحریر فرماتے ہیں، ایک شعر فارسی میں، گر ترا آید خلاف شرع حال داں کہ این ظلمست گمراہی وبال، جس کا ترجمہ ہے، اگر تجھے خلاف شرع حال آ جائے تو سمجھ لے کہ یہ اندھیرا ہے، گمراہی ہے اور وبال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان معیار کی کسوٹیوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس میں جو ہدایات ہمارے لیے پوشیدہ ہیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ یہ تیسرے معیار یعنی معیار صوم کی آج آخری اور 21ویں قسط ہے، اور اس میں ہم گفتگو کریں گے اور بحث کریں گے گانا اور آلات موسیقی۔ اس سلسلے میں سماع اور وجد کے بیان کا سلسلہ گزشتہ سے وابستہ ہے، اس سے قبل بھی ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کی ہے، اور یہ اس گفتگو کا آج آخری حصہ ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عصر حاضر میں امت مسلمہ کو جن عظیم مسائل کا سامنا ہے، ان میں سر فہرست اقوام مغرب کی اندھا دھن تقلید بھی ہے، اور الا ماشاء اللہ ہم نے انفرادی و اجتماعی معاملات، اخلاقیات، معاشیات، خوشی اور غمی، اور شاید ثواب و گناہ کے بارے میں بھی انہی کے معیار کو معیاری سمجھ رکھا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے مسلمان قطعاً بھول جاتے ہیں کہ وہاں تو اخروی سزا و جزا کا یکسر تصور نہیں، جبکہ مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیے ہوئے ایک ایک عمل کا جواب دہ ہے۔ اس کی دنیا کے معاملات آخرت سے ہرگز الگ نہیں ہو سکتے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ آج مسلم معاشرے میں بھی بے پردگی کو آزادی، بے حیائی کو روشن خیالی، اور لادینیت کو فیشن کا نام دیتے ہوئے ہر متبع سنت کو، سنتوں کی اتباع کرنے والے کو شدت پسند، قدامت پسند، دقیانوسی خیالات کا حامل قرار دینے سے ہرگز گریز نہیں کرتے۔ اسی تناظر میں مغرب سے مستعار لیا ہوا بڑا پرکشش جملہ زباں زد عام ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آج بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں اور دینی ماحول کے اندر پرورش پانے والے بچوں اور بچیوں کے اندر بھی یہ قباحت اور اس کی حرمت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ نعتیہ کلام ہے، اس کے اندر بھی میوزک ہے، کہیں حمد کا کلام ہے،
اس کے اندر بھی میوزک ہے، منقبت صحابہ ہے اس کے اندر بھی میوزک ہے، نظمیں ہیں تو ان کے اندر بھی میوزک ہے، اور ڈرامے ہیں تو ڈراموں کی پتہ نہیں کہاں سے ان کے اندر حلال ہونے کا ایک تصور پیدا ہو گیا، جس میں گانے اور موسیقی اس کے ہر لمحے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ قطعاً حرام ہے، اس کے جواز کی کوئی شکل نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ جو بھی شخص موسیقی اور گانے کو سنتا ہے، میوزک کو سنتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا دل مردہ ہوتا ہے، سیاہ ہو جایا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور نوجوان بچوں اور بچیوں، اس گناہ عظیم سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور سماع کے نام پر یہ جو تصور دل میں بٹھایا گیا ہے کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ روح کے لیے زہر ہے، اور روح کو سیاہ کر دینے والا، روح کے اندر بالیدگی پیدا کرنے والا، ہماری روح کو گندگیوں سے بھرنے والا ہے یہ موسیقی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو اس سے بچائے رکھیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موسیقی کو حرام قرار دیتی ہیں، اور احادیث مبارکہ سے موسیقی اور دیگر آلات اللہ و لعب کی حرمت بصراحت ملتی ہے۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ذیل میں اس سلسلے میں چند احادیث آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور پیش کر دیتا ہوں۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ بعثنی رحمتا وہدی للعالمین وامرنی ان امحق المزامیر والکبارات یعنی البرابط والمعازف والاوثان التي كانت تعبد في الجاہلیہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے مجھے رحمت اور جہاں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بانسری، ڈھول یعنی باجا، ستار وغیرہ غرض تمام قسم کے آلات، موسیقی اور تمام بتوں کے آستانوں کا وجود ختم کر دوں جن کی زمانہ جاہلیت میں عبادت کی جاتی تھی۔ ولفظ ابی داود الطیالسی ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی وامرنی بمحق المعازف والمزامیر والاوثان والصلب وامر الجاہلیہ۔ یہ طبرانی کی بھی روایت ہے۔ ابو داود طیالسی کے الفاظ اس طرح سے ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آلات موسیقی، بانسری، بتوں کے آستانے، صلیب، عیسائیوں کا مخصوص نشان اور جاہلیت کے کاموں کا خاتمہ کر دوں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الجرس مزامیر الشیطان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گھنٹی شیطان کی بانسری ہے،
یعنی شیطانی آواز ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصحب الملائکہ رفقۃ فیہا کلب او جرس۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ایسے لوگوں کے ساتھی نہیں بنتے جن کے ہمراہ کتا یا گھنٹی ہو۔ امام نسائی کی ایک روایت ہے عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائکہ رفقۃ فیہا جرس۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں گھنگرو کی آواز یا گھنٹی کی ہو، اور فرشتے ایسے لوگوں کے ہمراہی نہیں بنتے جن کے پاس گھنٹی ہو۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالاجراس ان تقطع من اعناق الابل یوم بدر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے دن حکم فرمایا اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیوں کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اب ہم اس بات کا ذکر کرنا چاہیں گے کہ موسیقی اور آلات لہو و لعب صحابہ کرام کی نظر میں حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گانے کو شیطان کی بانسری یعنی آواز قرار دیا۔ حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل ابو بکر وعندی جاریتان من جوار الانصار تغنیان بما تقابلت الانصار یوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابی مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذلك في يوم عید فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان لكل قوم عیدا وهذا عیدنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے، اور اس وقت میرے پاس انصار کی لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں یوم بعاث کے متعلق انصار کا بیان کردہ قصہ گا رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا وہ پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں۔ بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا شیطان کے مزامیر آلات غنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں؟ اور وہ عید کا دن تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔
امام مازری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آلات موسیقی کے ساتھ گانے سے منع کیا جائے گا، اور بغیر آلات کے گانے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع کیا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح اور عید کے موقع پر اور دیگر خوشی کے ایام میں دف بجانا جائز ہے، جبکہ اس میں زیادہ اشتغال نہ ہو، اور دف وہ ہوتا ہے جس کو صرف ایک طرف سے بجایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ لڑکیاں پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں، یعنی وہ ایسے اشعار نہیں پڑھتی تھیں جن میں عورتوں کے محاسن کا، شراب کا اور دیگر محرمات کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ مذموم لہو و لعب ہیں اور ان کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو اشعار ان محرمات سے خالی ہوں ان کی قلیل مقدار کو شادی، عید اور دیگر خوشی کے ایام میں پڑھنا جائز ہے۔ آج کل صوفیاء نے اشعار کو آلات موسیقی کے ساتھ سماع کا جو رواج بنا لیا ہے، ان کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم بدعات اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اس سے توبہ کا اور سنت پر چلنے کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مساجد میں منعقد کرو اور اس پر دف بجاؤ۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی کے ایام میں مسلمانوں کو اس قسم کے اشعار پڑھنے کی اجازت دیتے تھے، جیسے عید کا دن اور نکاح کا دن، اور جس دن کوئی گمشدہ شخص لوٹ آئے، اور دف بجانے کی بھی اجازت دیتے تھے۔ لیکن عجمیوں نے جو آلات موسیقی ایجاد کر لی ہیں، یہ وہ غنا نہیں ہے جس کی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور جن اشعار میں شراب کی اور حسین عورتوں کی تعریف ہو، یہ وہ غنا ہے جس کے سننے کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انکار کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غنا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ایک سیاہ فام لڑکی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو صحیح و سلامت واپس لوٹائے گا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور اشعار پڑھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کنتی نظرتی فضربی وإلا فلا، اگر تو نے واقعی نظر مانی ہے تو ٹھیک ہے، دف بجا لو، اور اگر نہیں مانی ہے تو مت بجاؤ۔ اس پر وہ دف بجانے لگی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو وہ دف بجاتی رہی۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے،
لیکن وہ دف بجانے سے نہ رکی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے پر بھی وہ دف بجاتی رہی۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ اس لڑکی نے انہیں دیکھ کر دف زمین پر رکھی اور خود اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان لیخاف منک یا عمر ان کنت جالسا وہی تضرب، فدخل ابو بکر وہی تضرب، ثم دخل علی رضی اللہ عنہ وہی تضرب، ثم دخل عثمان وہی تضرب، فلما دخلت انت یا عمر القت الدف۔ اے عمر، یقیناً شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ دیکھو میری موجودگی میں یہ دف بجاتی رہی، پھر باری باری ابو بکر، علی، عثمان تشریف لائے، پھر بھی یہ نہیں رکی، لیکن تم آئے تو اس نے دف کو چھپا دیا۔ ایک دوسری روایت جو کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کے متعلق ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نہروان سے لوٹے تو خطبہ دینے کے لیے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور ایک طویل و بلیغ خطبہ دیا، جس میں یہ بھی فرمایا، بے شک لہو و لعب کی مجالس قرآن سے غافل کرتی ہیں، ان میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور ان میں ہر قسم کی گمراہی کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ تورات میں درج ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے حق کو نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے باطل کو نابود کر دے، بے مقصد کھیل تماشے کو ختم کر دے، اور رقص اور تمام آلات موسیقی جیسے دف، بانسری، ڈھول اور باجا وغیرہ کا وجود مٹا دے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بھتیجیوں کے گھر میں ایک گانے والی عورت کو دیکھا جو گانا گاتے ہوئے بے خودی کے عالم میں اپنے سر کو حرکت دے رہی تھی۔ اس کے سر پر بہت گھنے بال تھے۔ یہ سب دیکھ کر آپ فرمانے لگی، افسوس، یہ تو شیطان ہے، اسے نکالو، اسے یہاں سے نکالو۔ پھر گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ وہی بات ہے کہ جس کے متعلق ہم اس سے قبل بھی تفصیلات بیان کر چکے ہیں، کہ اس سے قبل کے درس میں جیسا کہ ہم نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ مغرب سے مستعار لیا ہوا بڑا پرکشش جملہ زباں زد عام ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کی بہت سی خواتین، مسلم خواتین جو اپنے نام سے مسلمان کہلاتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور موسیقی کے اور صوفی کلام کے نام پر انہوں نے کیسی تباہی مچائی ہے پورے عالم میں، اس کا گناہ تو جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں انہی کے سر ہوگا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ان گانے والیوں کا عالم یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ارشاد گرامی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تو شیطان ہے، اسے نکالو۔ اس طرح کی بہت سی خواتین میوزک کی مجلسوں میں
گانوں کی مجلسوں میں، سماع کی مجلسوں میں، پورے تمام آلات موسیقی کے ساتھ جو اس زمانے کے اندر رائج ہیں، جن کا کہ استعمال کیا جاتا ہے، اور صوفی کلام لوگوں کے سامنے پڑھتی ہیں، اپنے سر کو ہلاتی ہیں، اپنے بالوں کو گھماتی ہیں، اور ایسے کرتی ہیں جیسے کہ ان کے اوپر حال طاری ہو گیا ہے صوفیانہ کلام سے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اس معیار میں ارشاد فرمایا کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، گمراہی ہے۔ میں پھر دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق جو حدیث مبارکہ ہے، میں اس کو پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بھتیجیوں کے گھر میں ایک گانے والی عورت کو دیکھا جو گانا گاتے ہوئے بے خودی کے عالم میں اپنے سر کو حرکت دے رہی تھی۔ اس کے سر پر بہت گھنے بال تھے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرمانے لگیں، افسوس یہ تو شیطان ہے، اسے نکالو، اسے یہاں سے نکالو۔ پھر گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ان کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور سلف صالحین میں سے ایک عظیم گروہ نے گانے اور آلات موسیقی جیسی لغویات کی مذمت کی ہے، اس کی برائی بیان کی ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے اور اس قسم کے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی معصیت سے ہم کو بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا دائم النعم، یا باسط الرزق، یا باسط العطایا، یا دافع البلایا، یا موجود عند الشدائد، یا رزاق برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم یا شافی الامراض، یا شافی الامراض۔ اللہم بارک لنا فی ایماننا، اللہم بارک لنا فی عمرنا، اللہم بارک لنا فی رزقنا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، آمين يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔